السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ایمان مضبوط تھا، اس لیے صحابہ کرام کامیاب ہوئے۔ آج ہم مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہم کامیاب نہیں ہیں۔ مسلمان پستی کا شکار ہو رہا ہے۔ ایک واقعہ کچھ ایسا ہی بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش ہوا، جس میں حضرت نے بتلایا کہ مسلمان کیوں گرتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور کام ابھی بالکل ابتدائی مرحلے میں تھا، اس وقت آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ مبارک کام تو اصل میں عربوں کا کام ہے۔ لہٰذا آپ نے 30 علماء کرام کی ایک جماعت بنائی اور انہیں لے کر آپ حجاز مقدس پہنچ گئے، جس میں مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی جامعہ اشرفیہ والے بھی گئے تھے، اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب اور حضرت جی ثالث مولانا انعام الحسن صاحب وغیرہ حضرات موجود تھے۔ آپ نے وہاں بہت کوشش کی کہ اس مبارک کام کی جڑ نئے سرے سے حجاز مقدس وغیرہ میں بھی لگ جائے۔ اس موقع پر آپ نے وہاں حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی وغیرہ سب علماء کو مدرسہ سلطیہ میں شیخ سلیم مرحوم کے ذریعے جمع کیا۔ دوران بیان علماء کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میرا ایک سوال ہے جس کا جواب میں آپ حضرات سے چاہتا ہوں، اور اسی لیے آپ لوگوں کو یہاں جمع کیا گیا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آپ لوگ بتلائیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان پستی کے اندر کیوں جا رہے ہیں اور کیوں انحطاط ہو رہا ہے، اور مسلمان کیوں گرتا اور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا جواب آپ سب حضرات کے نزدیک کیا ہے؟ ایک عالم ان میں سے بولے، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس علم کی کمی ہے۔ آپ نے پوچھا کون سا علم مراد ہے، علم دنیا یا علم دین؟ علم 2 طرح کا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علم دنیا تو مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن علم دین کی کمی ہے۔ کیا امت کی ذلت و خواری کا سبب علم کی کمی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ آپ علم دین کی کمی بتلاتے ہیں۔ خدا کی قسم اب بتلائیے صحابہ کرام کل کتنے تھے؟ ان عالم نے کہا زیادہ سے زیادہ 1.5-2 لاکھ۔ آپ نے کہا ان میں حافظ کتنے تھے؟ کہنے لگے بہت تھوڑے تھے۔ آپ نے کہا کہ آج پوری دنیا کے حفاظ کرام کو جوڑو تو 10 لاکھ سے کم نہیں ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا بتلاؤ صحابہ میں بخاری و مسلم کے حافظ کتنے تھے؟ کہنے لگے کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا آج بخاری اور صحیح ستہ پڑھنے پڑھانے والے علماء مسلمانوں میں سینکڑوں ہزاروں تک ہوں گے۔ کہنے لگے بالکل سچ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ آج علم زیادہ ہے یا اس زمانے میں زیادہ تھا؟ کہنے لگے کہ آج علم زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر علم سبب ہوتا، اگر علم وجہ ہوتا تو آج کا مسلمان تو صحابہ کرام کے زمانے سے زیادہ علم رکھتا ہے،
کہ صحیح ستہ پڑھنے پڑھانے والے بھی لاکھوں کی تعداد میں، علماء ہزاروں کی تعداد میں اور حفاظ لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، تو آج علم تعداد کے اعتبار سے اس زمانے سے بہت زیادہ ہے۔ کہنے لگے آپ سچ فرماتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سوال تو میں آپ لوگوں سے پوچھنے آیا ہوں۔ ان میں سے ایک عالم نے کھڑے ہو کر کہا کہ آج مسلمانوں کے پاس مال کی کمی ہے۔ فرمایا واہ، یہ بات تو تم نے پہلے والے سے بھی بہت زیادہ نرالی اور عجیب کہی ہے۔ آپ نے فرمایا بتلاؤ صحابہ کے پاس مال کتنا تھا؟ فرمایا صحابہ کے پاس تو اتنا مال نہیں تھا کہ روزانہ 2 وقت کا کھانا کھا لے، اور اتنا بھی نہیں تھا کہ اپنے بدن کو 2 وقت کپڑے سے ڈھانپ لیتے۔ صحابہ کرام کے پاس مال بہت کم تھا، اور آج مسلمانوں کے پاس اتنا مال ہے کہ ایک دلی کے سیٹھ کے پاس اتنا مال ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کے پاس بھی اتنا مال نہ ہوگا۔ ایک نواب حیدرآباد کے پاس اتنا مال ہے کہ پوری دنیا کے بینک اس کے مال سے بھرتے ہیں، اور پوری دنیا میں اس کے مال سے امداد جاری ہے۔ اتنا مال تو صحابہ کرام کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ بعد میں جب حکومتیں ملی اور خزانے آئے تب ہوا۔ وہ علماء کہنے لگے اگر مال وجہ نہیں تو پھر کیا وجہ ہے؟ آپ نے پھر وہی جواب فرمایا کہ وجہ تو میں آپ لوگوں سے پوچھنے آیا ہوں۔ پھر ان علماء میں سے ایک عالم نے کھڑے ہو کر کہا کہ آج مسلمانوں میں تنظیم کا فقدان ہے، یہ وجہ ہے ذلت و خواری کی۔ آپ نے فرمایا کہ کون کہتا ہے کہ نظم نہیں ہے، نظم نہیں ہے، تنظیم نہیں ہے؟ آج ایک ایک مسلمانوں کی جماعت مل کر لاکھوں تک ہے، اور ان کا رئیس و امیر موجود ہے، جبکہ صحابہ سارے کے سارے 2 لاکھ بھی نہیں تھے۔ اگر 2 لاکھ والے صحابہ کامیاب ہو سکتے ہیں تو آج یہ 20 لاکھ مسلمان مل کر کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ الغرض جس عالم نے جو بات کہی آپ نے اس کا جواب دے دیا۔ پھر سب نے مل کر پوچھا کہ اے شیخ الیاس، اب آپ ہی بتلائیے کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ذلت و پستی میں گرتے جا رہے ہیں اور انحطاط کے شکار ہوتے جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ گستاخی معاف، میں آپ لوگوں سے پوچھنے کے بعد آپ کو اس لیے بتلانا چاہتا ہوں کہ میرے ذہن میں سبب ایک ہے، اور آپ لوگوں سے اس لیے پوچھا تاکہ دیگر اسباب کا پتہ چل جائے۔ اگر وہی سبب معلوم ہو تو میں اپنا سبب کیوں بتلاؤں؟ اسی سبب کا پہلے علاج کر لیا جائے۔ لیکن آپ حضرات نے اپنے سبب کے بارے میں غور کر لیا اور تحقیق کر لی کہ یہ سبب تو نہیں ہو سکتا۔ میرے نزدیک اس کا ایک سبب ہے، اور وہ یہ کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر یقین اور ایمان کی کمزوری ہے، اور یہی اصل سبب اور وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر یقین اور ایمان کی کمزوری ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا کہنا تھا کہ سارے علماء کا مجمع دھاڑے مار مار کر رونے لگا کہ سچ کہا ہے تو نے اے الیاس، ہم واقعی ایمان اور یقین کی کمی و کمزوری ہے، ہم میں واقعی ایمان اور یقین کی کمزوری ہے، اس لیے ہم لوگ فتویٰ بدلتے رہے، روپیہ ملا تو فتویٰ بدل دیا، ہم ڈر کے مارے بولتے نہیں، ہمارے سامنے بے دینی اور بے ایمانی پھیل رہی ہے۔ آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے اس سبب کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا
اگر ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین آ جاوے اور اس کے ساتھ صفات ایمانیہ زندہ ہو جاوے، امید صرف خدا پر رہے، شوق صرف خدا کا رہے، اور آج ہم ایمان کی جڑیں لگا کر اسے مضبوط کر کے ایمانی صفات پر آ جائے اور انہی ایمانی صفات کو زندگی کے تمام شعبوں میں اپنا لے، تو آج بھی خدا ہمیں کامیاب کریں گا جیسے صحابہ کرام کو کامیاب کیا تھا۔ صحابہ علم میں کم زیادہ تھے مگر ایمان میں سب کامل تھے۔ سب نے روتے ہوئے کہا کہ آپ نے برحق فرمایا اور اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا واقعی اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کامل ایمان رکھتے تھے، ہر ایک میں ایمان قوی تھا، کسی کا ایمان کمزور نہیں تھا۔ علم ان کے پاس چاہے ایک سورت کا ہو یا پورے قرآن کا ہو، دین کا علم تھوڑا جانتے ہو یا زیادہ جانتے ہو، مگر ایمان کا پورا تھا۔ محترم ناظرین، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا کامل ایمان یقین فرماوے، کامل ایمان، مکمل ایمان عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور یہ واقعہ خطبات سلف جلد دوم کے اندر موجود ہے۔